محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ جی آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی خوش و حواس میں جی کوئی بھی دباؤ نہیں؟ جی نہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، جی آپ اسے دہرائیے۔ جی اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ، ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے۔ ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی جو مشکلات کا حل کرے، اور اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ مجھے ایک آپ سے ایک نام چاہیے۔ بہن چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام دوں۔ آپ اپنے آپ کو ختیجہ کہہ سکتی ہے، ختیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیویہ کا نام تھا، اہلیہ کا نام تھا۔ جی شکریہ۔ رضی اللہ عنہ۔ جی مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم بہن ہو تو سوال کریں۔ Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. بہن کا سوال ہے کہ وہ کریلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے، میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے، تو میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں۔ بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے والد جو اچھے انسان ہیں، جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ، تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے، مندر میں آئیں گے تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا۔ تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے، تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی، ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے، ٹیمپل میں بت پرستی کرنا، مورتی پوجا کرنا غلط ہے۔ میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں، کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے۔ تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے۔ تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے، بے شک جائیے اس کے ساتھ، لیکن بت پرستی مت کیجیے۔ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. تو جب تک آپ بت پرستی مورتی پوجا نہیں کرتی، آپ ٹیمپل جا سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے والد سے کچھ بات کہوں تاکہ انشاءاللہ اسے ہدایت ملے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بہن کے والد سے کہ آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیجئے، چاہے بائبل کا، چاہے وید کا، چاہے بھگوت گیتا کا، چاہے قرآن کا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ سارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ
اگر آپ پڑھیں گے آپ کے وید جو میں نے کہہ چکا ہوں اس میں بھی صاف طور سے ذکر آتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی غلط ہے. جیسے میں نے کہا کہ سویتا سویتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 یجوروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو مورتی پوجا کرنا ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے بھی غلط ہے. یہ کچھ ہندو دھرم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے. تو میری التجا ہے آپ سے, میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنے کتاب کا مطالعہ کیجئے اور جو گیان رکھتا ہے آپ کے کتاب کے بارے میں ان سے پوچھئے. اس میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, اور جو میں حوالے دیا ہے آپ ان سے پوچھئے اس کی کیا معنی ہے. ایک مسلمان کہہ رہا تھا پتلا سا ٹوپی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے کہ مورتی پوجا غلط ہے. لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں. یہ کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ لائبریری میں جاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کیا لکھا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تاکہ آپ بھی اپنی بیٹی جیسے صحیح راستے پہ آ سکے. تھینک یو. مائک نمبر 1. سر میرا نام رویندر شنکر بلیا ہے. میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنز ایک نہیں ہے, میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن. بھائی صاحب کا سوال ہے 3-4 کوشچن ہے, کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھا. ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا 3 تک تو آپ سے ہی ختم ہو جائے گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے, کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے, سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے. تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے, تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے, تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے, وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں, میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے میں مانتا ہوں کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے. آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے, میں جیسے نہیں آپ کہتے آپ سناتن دھرم سے. ہاں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں تو کہتا ہی ہوں. تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ, بالکل صحیح. اس کے بعد آتا ہے والدین. لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہہ چکا ہوں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں, عیسائی خاندان میں, یہودی خاندان میں, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں, آپ اور مجھے ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے. How can you say that? میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم سب کا دھڑکتا ہے. جواب سنیں گے کیا بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ آپ نے سوال کیا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ نہیں سر. تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو. اب سوال ہی کہ جواب ہی نہیں ختم ہوا, آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا؟ ختم ہوا کہ نہیں سر. نہیں ہوا. تو سر کہہ رہے ذرا بات تو مانو, ختم تو دو. آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا, دوسرے پہ جب ماننے پڑے گا مجھے. نہیں سر آپ بولیے. تو آپ ذرا سنیں گے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا. آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے
خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا، اس لیے مجھے پتا چلا ہے آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی، میں نے پڑھا ہوں، اور دل دھڑکتا میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی، میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے، سانس نہیں لیتا اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے، تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں، تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں۔ تو اللہ کو پتا لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے، دل دھڑکتا ہے، وہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے جانور نہیں سمجھیں گے، ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ہماری زبان الگ ہے۔ تو بچہ ماں جب کہتا ہے، ممی کہتا ہے، اکثر ماں سے آتا ہے، اکثر ماں سے آتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے، آسان لفظ ہے بولنے کے لیے سارے زبانوں میں، چاہے انگلش ہے، چاہے ہندی ہو، چاہے مراٹھی ہو، ماں بولنا آسان ہے، اسی لیے یہ لفظ سے ماں سے آتا ہے، ماں، ممی، مدر، اکثر۔ تو یہ آسان لفظ ہے، اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے۔ اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے، تو اللہ سب سے اول ہے، کو دل دھڑکتا ہے، سانس لیتے ہے، اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا چلتا ہے، مجھے نہیں پتا چلتا، مجھے تو پتا لگ گیا، آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی۔ آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے، میں بیمار، بخار ہے مجھے، تو میں کورسن لو، میڈاسن لو، پیراسیٹامول لو۔ آپ کو کیسا پتا چلا؟ کیونکہ میں نے میڈیسن کیا، آپ نے کیے نہیں کیے، اس لیے پتا ہے مجھے، تو میں نے کتابیں پڑھا ہوں، مذہبی کتابیں پڑھا، اس لیے مجھے پتا۔ آپ نے پڑھی ہے؟ آپ بھی پڑھیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا، میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ سناتن دھرم سے، آپ مانتے خدا ہے کہ؟ ہاں۔ آپ مانتے کہ خدا کیا مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں۔ میں نے اتنے حوالے دیا، وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی، میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نہیں، 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا، سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا، 25-30 کم از کم، سینکڑوں میں سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے، ہمارے دھرم میں لکھا گیا، تو میں مانتا ہوں اسے۔ بالکل سر، تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، قرآن میں لکھے ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں، اس کے اوپر تو عمل کرو۔ جو اختلافی باتیں کل ڈسکس کریں گے، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں، آپ کے وید میں لکھے ہے، قرآن میں لکھے ہے خدا ایک ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے۔ ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ہے کہ بت پرستی غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے پیغام پہ عمل کرو، آپ کرتے؟ کل کی اوتار، آخری اوتار، والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ، ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ، پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ، امن کی جگہ پہ، مکہ، وہی ملی غار ہیرا میں، گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ، واپس آ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، پھر مکہ آ گئے، ان کے 4 دوست، اتنے سب گہرائی میں دیا ہے، لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے پیغام پہ عمل کرو۔ آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ ہاں، آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار، کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے۔ کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گے اور آپ نجات پائیں گے۔ ہوپ ڈانس سے کوشچن۔ سر کیا میں آپ کی بات کے لے سکتا ہوں؟ جی وہ آ جائیے بھائی، مائک نمبر 2 میں 2 پہ کوئی بھائی ہوں، نان مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرو۔
جی مائک نمبر 2 پہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو. السلام علیکم. ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں. میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں, پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے, تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی, بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھا جا سکے ان کے خاندان والے کو, برابر؟ سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں جی, اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی. اور ایک چیز کہنا, آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے. 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی, 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو, ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ. آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے, آپ پیس ٹی وی بنگلہ آپ کے کیبل آپریٹر کو بولو لگانے کے لیے, پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو. انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے, ایک دم. اپنے دل سے, اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم. کوئی بھی زبردستی, کچھ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. نہیں. ماشاءاللہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی ہے. اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے, کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے. 5 منٹ باقی ہے. جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادت دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر 2 پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر 3 پہ, مائک نمبر ماشاءاللہ. نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے. بھرت ہے, ماشاءاللہ. اور دوسرے کا؟ کائلاش. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ من سے کرنا چاہتے؟ ہاں. ہوش و حواس میں؟ بالکل. ماشاءاللہ. میں آپ کے پاس آؤں گا. مائک نمبر 4 پہ خواتین کے شعبوں سے, خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے. کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا, لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بہک گئی, آپ پھر سے اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے؟ بہک نہیں گئی. میرے پیرنٹس کو میں دعویٰ کر رہی تھی, میرے پیرنٹس مجھے چھپا چھپا کے اسلام چھپانے کے لیے کہہ رہے, لیکن میں آج پورے پبلک کے سامنے. ماشاءاللہ. 10 سال سے آپ اسلام کے اوپر عمل کرے چھپ کے آپ پبلک کے سامنے کہنا چاہتی ہے, کوئی حرج نہیں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. کوئی بھی آپ کو زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دباؤ, کچھ بھی نہیں. مالی دباؤ, معاشی دباؤ, آپ کھلے دل سے کرنا چاہتی ہے قبول کچھ بھی نہیں. اپنے من کے ساتھ؟ ہاں. آپ کر سکتی بہن انشاءاللہ. اس کے مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی بہن ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, مائک نمبر 4 یا 5 پہ قبول کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بعد میں پوچھ سکتی ہے, 2 منٹ میں ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں, میرے کو ایک سوال پہلا پوچھنے کا. تو آپ انشاءاللہ ٹھہریے بہن, وقت دیں گا, کل پوچھ سکتے, اور کل اگر سوال کا جواب ملا آپ اگر خوش ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ قبول کر سکتی ہے. دوسری کوئی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ کوئی بھی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ نہیں. مائک نمبر 1 پہ؟ مائک نمبر 1 پہ. تو مائک نمبر 2 پہ ایک بھائی ہے, مائک نمبر 3 پہ 2 بھائی ہے, اور مائک نمبر 5 پہ ایک بہن ہے. 4 انسان قبول کرنا چاہتی ہے. جو مائک نمبر 4 پہ سوال انشاءاللہ کل پوچھ سکتی ہے,
آپ خوش ہوئیں گے سوال انشاءاللہ قبول کر سکتے. میں انشاءاللہ شہادہ ساتھ میں پڑھوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے مشکلات حل ہو جائے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں سفلتا ملے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات، ایک اہم اور ضروری اعلان سنتے ہوئے جائیں. کل انشاءاللہ ہماری 10 روزہ کانفرنس کا آخری دن ہے اور امام حرم، امام خانہ کعبہ شیخ سعود شریم کی دعا پر ہماری یہ نشست کل ختم ہوگی. اور کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر ہے 6:15 بجے ٹھیک شام کو، جس کا عنوان ہے اسلام کے متعلق غیر مسلموں کے شبہات. آپ خود بھی آئیے، اپنے دوستوں کو، غیر مسلم بھائیوں اور ہماری بہنیں غیر مسلم بہنوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.